وہ نماز نہیں پڑھتا، شراب پیتا تھا، اور بازاری خواتین کے ساتھ اس کے تعلق تھے۔ میں اسے اوپنلی ڈسکس نہیں کر سکوں گا اس لیے کہ میرا کلاس روم نہیں ہے، اوپن بات کر رہا ہوں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں۔ وہ انتہائی گھنونے کردار کا مالک تھا، بدترین تھا۔ اٹھا تاریخ کی کتابیں، علامہ ابن کثیر کو پڑھ، علامہ ابن کثیر کو پڑھ، اسی طرح اور جتنی مصدقہ تاریخ کی کتابیں ان کو پڑھ، تیرے سامنے یہ حقیقت آئے گی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت میں یہ کہا تھا کہ اے یزید تو ہے میرا بیٹا، نہ میرا جنازہ تو پڑھائے گا، نہ مجھے غسل دے گا تو، نہ مجھے کفن پہنائے گا۔ حضور والا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بات کرتا چلوں، کچھ لوگ ان سے بڑے ناراض رہتے ہیں، لیکن وہ تو جاتے جاتے پتہ نہیں کیسا ایک عظیم سبق دے گئے، ایک درس دے گئے۔ انہوں نے آخری وصیت جو کی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب مجھے غسل دے لیا جائے، کفن پہنا لیا جائے، تو میرے پاس کچھ تبرکات ہیں۔ کون سے تبرکات ہیں؟ نبی علیہ السلام کے کٹے ہوئے ناخن ہیں۔ اب یہ علماء بیٹھے ہیں، آپ بھی پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، یہ ناخن اس وقت تک پاک ہے جب تک آپ کے بدن کے ساتھ ہے، جب یہ کٹ جاتا ہے پھر یہ اس لائق نہیں ہوتا کہ اسے تبرک بنا کے رکھا جائے۔ یہ ناخن مسجد میں آپ بیٹھ کے کاٹ نہیں سکتے، مسجد میں آپ داڑھی کو کنگا نہیں کر سکتے، بال گریں گے تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے مسجد میں، ناخنوں کے ٹکڑے مسجد میں گریں گے تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، یہ بالکل حرام مردار نجس ہو جاتے ہیں کٹ کر۔ اب ذرا غور تو کیجئے، جب تک تیری نسبت حاصل تھی ان ناخنوں کو، جب تک تیری نسبت حاصل ہے، یہ مسجد میں بھی گئے، کعبہ میں بھی گئے، ہر مقام پہ جا سکتے ہیں۔ جس دن یہ نسبت ان کی ختم ہو گئی، یہ کٹ گئے، تو جتنا حصہ کٹ گیا، جس نے نسبت کا انکار کر دیا، جس نے وسیلہ چھوڑ دیا، رب نے اسے حرامی بنا دیا۔ تو کہا میرے پاس ناخنوں کے ٹکڑے ہیں، میں نے کچھ کہنا ہے، ذرا دھیان سے بات سنیے گا۔ میرے پاس ناخنوں کے ٹکڑے ہیں، اچھا وہ کیا کریں؟ کہا میرے پاس کچھ بال بھی ہیں، وہ کیا کریں؟ کہا ناخنوں کے ٹکڑے میری زبان پہ رکھ دینا، وہ بال جو ہیں وہ میری آنکھوں پہ رکھ دینا۔ کیوں رکھیں گے؟ کہا یہ میرے پیارے نبی علیہ السلام کے بال مبارک ہیں، یہ ناخنوں کے ٹکڑے نبی علیہ السلام کے ہیں، میری آنکھوں پہ میری زبان پہ رکھ دینا اور پھر مجھے دفن کرنا۔ مولانا صاحب کبھی کبھی بڑی اچھی ہمیں تبلیغ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ متبرک چیزوں کو میت کے ساتھ دفنانا نہیں چاہیے، میت پھولے گی، پھٹے گی، خراب ہو جائے گی اور ان اشیاء کی بے ادبی ہوگی۔ تو میں مولوی صاحب سے پوچھتا ہوں، مولانا آپ جب مکہ شریف جاتے ہوں گے، آب زمزم تو نہیں پیتے ہوں گے نا، وہ کدھر جاتا ہے؟ اس کی تو بے ادبی نہیں ہوتی نا، آپ تو بڑے ادب والے ہیں، آب زمزم پینا چھوڑ دیں، تعلق اس کے ساتھ ختم کر لیں۔ آپ کو یہیں پہ آ کے ادب یاد آتا ہے۔ سنو، ہم جب تبرک ساتھ رکھتے ہیں، تم تو ڈاما ڈول ہو، ہم جب تبرک ساتھ رکھتے ہیں، ہمارے پاس ایک دلیل ہے تفسیر کبیر کے اندر، تفسیر کبیر کے اندر، اس کو مولانا احمد یار خان صاحب نعیمی انہوں نے بسم اللہ شریف کے فضائل میں لکھا ہے، تفسیر اپنا کبیر کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے، اور تفسیر کبیر کے اندر آن دی ریکارڈ یہ حوالہ موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ تو فرعون کو برباد کیوں نہیں کر دیتا، تباہ کیوں نہیں کر دیتا، اس پہ عذاب کیوں نہیں نازل کرتا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہا اس نے جب محل بنوایا تھا نا، تو اس کا مین گیٹ جو تھا اس پر اس نے لکھوایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو سناؤں گا میں، آپ نے اب غور سے سنیے گا، اس نے مین گیٹ پر لکھوایا تھا، مکان فرعون کا لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ عذاب کیوں نہیں نازل کرتا؟ کہا میں جب بھی عذاب نازل کرنا چاہتا ہوں میری نظر پڑتی ہے، میرے نام کے ساتھ رحمان بھی لکھا ہے، رحیم بھی لکھا ہے۔ غور کیجیے
دیکھیے گا میرے نام کے ساتھ رحمان بھی لکھا ہے، رحیم بھی لکھا ہے، میں اس لیے عذاب روک دیتا ہوں۔ اے نبی میرا تجھ سے وعدہ ہو گیا، میں اسے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، قرآن شاہد ہے کہ میں اسے نشان عبرت بنا دوں گا، لیکن اس مکان میں نہیں۔ بسم اللہ لکھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم جس پر لکھا ہوا ہے، میں اس مکان کے اندر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ یہ میری شان رحمان کے خلاف ہے، میری یہ شان رحیم کے خلاف ہے۔ اب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ حاضر بیٹھے ہیں جو حاضر بیٹھے ہیں توجہ کیجیے گا، حضور والا فرعون کے مکان پر بسم اللہ لکھی عذاب نازل نہیں ہوتا، وہ فرعون کا مکان تھا، یہ تیرا مکان ہے۔ تیرا مکان ہے، تو میں اس سے یہ دلیل پکڑتا ہوں، میں اس سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی 28 برس کی فقیرانہ زندگی میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ روایت قیامت تک کے لیے سنیوں کے عقیدے کی بیس بن گئی، بنیاد بن گئی۔ اگر بسم اللہ لکھی ہو تو فرعون کے مکان پہ عذاب نازل نہیں ہوتا۔ تیری کفنی پر، تیرے کفن پر اگر بسم اللہ لکھ دیں گے تو یہ مکان فرعون کے مکان سے تو برا نہیں ہے۔ اب آئیے ہم ان سے بات کریں گے جو امیر معاویہ سے محبتوں کے بڑے دعوے کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ امیر معاویہ صرف ان کے حصے میں ہے، باقی تو ان کا کوئی احترام ہی نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں آؤ صرف ان کے نام پر چندے مت اکٹھے کرو، ان کے نام پر امام بارگاہوں میں بم بلاسٹ مت کرو، ان کے نام پر مساجد کی چٹائیوں کو خون آلود مت کرو، صحابہ کا نام بیچ کر ماؤں کی گود مت گزارو، صحابہ کا نام بیچ کر بہنوں کا سہاگ مت لوٹو، صحابہ کا نام بیچ کر بیٹیوں کا فیوچر مت تاریخ کرو۔ آؤ جماعت اہل سنت کے اسٹیج پر ہم تمہیں بتاتے ہیں صحابہ دہشت گردی کا سبق نہیں دے گئے، نبی کا ہر غلام محبت کا پیغام دے گا۔ امیر معاویہ نے کہا ناخنوں کے ٹکڑے، یہ بال میری زبان پر، میری آنکھوں پر رکھ دینا۔ پوچھا کیوں؟ کاتب وحی بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، امیر المومنین بھی ہے، نبی کا صحابی بھی ہے، نبی کا عزیز بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے، تعلق داری بھی ہے، قریبی تعلق داری ہے۔ باوجود اس کے نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، حج بھی کیے، جہاد بھی کیے، نبی کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی، باوجود اس کے کہا یہ ناخنوں کے ٹکڑے، یہ بال میری آنکھوں پہ، میری زبان پہ رکھ دینا۔ پوچھا کس لیے؟ کہا قبر میں کام آئیں گے، قبر میں بخشش کے لیے کام آئیں گے۔ اونچی آواز سے بولیں قبر میں۔ یہ حضور والا کیا ہے آپ دیکھ لیں، شاید آپ کو شک نہ رہے۔ یہ کیا ہے؟ جو مانتے ہیں بولے، جو نہیں مانتے چپ کر۔ یہ قرآن پاک ہے صحیح، یہ قرآن پاک میں ہاتھ میں پکڑ رہا ہوں، ویڈیو بن رہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ احباب موجود ہیں۔ آبار ہوتی تو چاروں کا ذکر ہوتا، بار بار خاتون جنت کا ہی ذکر ہے، بار بار باقی تینوں کا ذکر نہیں آتا۔ تو میں کہتا ہوں چلتے ہیں، یہ تو ہسٹری کی بات ہے، یہ تو بالکل سیدھی بات ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے 12 تھے، یوسف تو ایک ہی تھا، تو قرآن کی صورت تو ایک یوسف علیہ السلام کے نام پہ آئی ہے نا، تو 11 کے نام پہ تو قرآن کی کوئی صورت نہیں آئی۔ تو انکار کر دیں کہ ان کے بیٹا ہی ایک تھا، 11 12 نہیں تھا۔ چلو اور قریب آ جائیں، حضرت علی کے 18 بیٹے تھے، حسین تو ایک ہی ہے نا۔ باقیوں کے نام تو تجھے بھی نہیں آتے ہوں گے سارے، نہیں تو آ کسی اسٹیج پر آ، میں بھی پڑھتا ہوں حضرت علی کے 18 بیٹوں کے نام، تو بھی پڑھ کے مجھے دکھا دے۔ بیٹے 18، حسین ایک، 17 کا انکار کر دے، نہیں کر سکتا
جوائن کر، تو جس طرح 18 میں سے حسین ایک ہے، 12 میں سے یوسف ایک ہے، 4 میں سے فاطمہ ایک ہے۔